الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اجزائے بدنیہ کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ انسان اپنے بدن کا خود مالک نہیں بلکہ اس کا مالک اللہ تعالی ہے، اور انسان کے پاس اس کا بدن اللہ کی امانت ہے، اس لیے انسان اپنے جسم کو بیچ نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح انسان کے جسم کے اجزاء کا بھی یہی حکم ہے کہ بلا ضرورت شرعہ انسان کے جسم کا کوئی عضو جب جسم کے ساتھ متصل ہو تو پھر بھی اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح جب جسم سے انسان کے اجزاء میں سے کوئی جزو کاٹ لیا گیا ہو، جسم سے الگ ہو تو الگ جزو کی بیع کرنا بھی جائز نہیں۔ کہ قاعدہ کلیہ یہ نکلا کہ انسان کے اجزائے بدنیہ سے بلا ضرورت شرعہ انتفاع جائز نہیں۔ مثلا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، تو اب 2 سال تک جو دودھ ماں کا بچے کے لیے جائز تھا کیونکہ ضرورت موجود تھی، جب 2 سال گزر گئے ضرورت ختم ہوگی، اس لیے 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں۔ تو اسی طرح علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کا پستان منہ میں لیا اور اس سے دودھ اتر آیا، تو اب مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دودھ کو تھوک دے کہ بلا ضرورت شرعہ انسان کے بدن سے انتفاع جائز نہیں۔ تو اب فتاوی شامی میں اس پوری بحث کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کے موئے مبارک کے آقا علیہ السلام کے جو بال مبارک ہیں ان کے حوالہ سے بحث کی ہے کہ کیا حضور کے موئے مبارک کی بیع خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں۔ تو پہلے فضیلت کے حوالہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور اس کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک ٹھیک کر رہا ہے حجام، اور حضور کے صحابہ حضور کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، طاف یطوف، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ طواف کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ارد گرد، اور آ رہا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ جو بھی بال کٹے وہ نیچے نہ گرے بلکہ میرے مقدر جاگیں اور میرے ہاتھ آ جائے، میرے حصہ میں آ جائے۔ تو وہ موئے مبارک کیا ان کی بیع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں تھوڑا اس دور میں کچھ ڈرامے باز لوگ بھی نکل آئے ہیں کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس موئے مبارک موجود ہیں۔ بعض تو بے باک اس طرح کہتے ہیں کہ جی میں نے قرآن کھولا اور قرآن کے صفحات کے اندر مجھے بال مبارک ملا، اور اب یہ آقا علیہ السلام کا ہی بال مبارک ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس کی بیوی بھی اس سے پڑھتی رہی ہو، اس کے بچے بھی پڑھتے رہے ہوں۔ تو یہ دھوکے باز بھی آ چکے ہیں اس دور میں، بہت زیادہ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مسئلہ کی طرف آتے ہیں کہ کیا موئے مبارک کی بیع خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں۔ تو فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ موئے مبارک کی بیع خرید و فروخت، بیچنا خریدنا یہ جائز نہیں۔ ہاں حضور کے بال بڑے تبرک والے ہیں، تو اب اگر کسی کو کوئی آقا علیہ السلام کے بال مبارک موئے مبارک تحفہ کیا ہیں، تو اب جس نے تحفہ کیے ہیں، جس کو کیے ہیں، تو وہ بندہ شکرانے کے طور پہ اس بندے کا شکریہ ادا کرنے کے طور پہ اس کو تحفے کے طور پہ کوئی مال دے، کوئی چیز دے، کوئی رقم دے تو دے سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے موئے مبارک کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا
کہ بلا ضرورت شرعیہ انسان کے اجزائے بدنیہ کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔